اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نحل آیت نمبر 76. خالی ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 76. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. تو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 76 جو ہے تھوڑی سی بڑی، لیکن اس میں بھی اللہ مثال ہی دے رہا ہے. اس سے پہلے والی آیت ہم نے جو پڑھے تھے اس میں بھی اللہ مثال دے رہا تھا، یہاں پر بھی مثال ہے، یعنی مثال دے کے بھی اللہ سمجھا رہا ہے بندوں کو. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ ایک مثال دے رہا ہے دو بندوں کی. رجلینی دو بندے، احدہما اس میں سے ایک جو تھا، وہ دونوں میں سے ایک جو تھا، اب کمو یعنی کہ وہ تھا گونگا یعنی کہ ڈم، لا یقدرو علی شیئن کوئی بھی اس کے پاس پاور نہیں تھا، کوئی پاور ہی نہیں تھا اس کے پاس. اور وہ جو ہے ولا یقدرو علی شیئن وہو کلٌ علی مولاہ، تو وہ اپنے مولا پہ بوجھ تھا. ایک بوجھ ہے. مولا کون ہے؟ جو ماسٹر، آقا. تو یہ بندہ جو ہے یہ اپنے آقا پہ، اپنے ماسٹر پہ بوجھ ہے. اینما یوجہہ، کہیں بھی اس کو بھیجا جائے، کسی بھی دشا میں، کسی بھی ڈائریکشن میں، لا یاتی بخیر، کوئی خیر لے کے کبھی نہیں آتا، کبھی نہیں آتا. کوئی بھی ڈائریکشن میں بھیجو کبھی کوئی خیر لے کے نہیں آتا. حل یستوی، تو کیا یہ برابر ہے اس کے ہوا ومن، تو وہ جو مطلب جو ہے ہوا ومن جو تھا، جو مطلب ایک جو بندہ جو ہے مطلب ہوا ومن یأمر بالعدل، تو وہ جو مطلب حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، جسٹس کا، تو وہ بندہ وہ اعلیٰ صراط مستقیم، اور وہ ہے سیدھی راہ پر. وہ بندہ جو ہے وہ سیدھی راہ پر ہے. تو سیدھی راہ پہ ہونا وہی بڑی بات ہے نا. یہ سیدھی راہ پر جو ہیں تو بندے سیدھی راہ پر ہو وہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اکثر سیدھی راہ پہ ہوتے نہیں ہیں. چاہے تم کتنے بھی اچھے بن جاؤ، کتنے بھی مطلب اچھی سویٹ باتیں کرو، یا تم اپنے آپ کو شو کرو کہ تم بہت اچھے ہو، لیکن کیا سچ مچ تم سیدھی راہ پہ ہو؟ تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کیا یہ اور وہ ایکول ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. Allah sets forth another parable of two men, one of them dumb, with no power of any sort. A wearisome burden is he to his master. Whichever way he directs him, he brings no good. Is such a man equal with one who commands justice and is on the straight path? اس کی دو نوٹس ہیں، 2108 اینڈ 2109. 2108 جو ہے اس میں ان دا سیکنڈ پیرابل، اب یہ دوسرا ہے نا مثال، ہم نے اس سے پہلے جو پڑھے وہ ایک الگ تھی، یہ ابھی ایک الگ ہے. تو یہ جو دوسری مثال ہے ون مین ڈم، یعنی اس میں ایک بندہ جو ہے وہ گونگا ہے. ہی کین ایکسپلین نتھنگ، وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا.
کوئی چیز کو بیان بھی نہیں کر سکتا. اینڈ ہی کین سرٹنلی ڈو نتھنگ, اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا. ہی از اونلی اے ویریسم برڈن ٹو ہز ماسٹر, اور وہ اپنے آقا پہ بہت بھاری بوجھ ہے. تو اس سے یہ آئیڈیا لگاؤ, دیکھو کہ وہ اپنے مالک پہ بوجھ ہے کیونکہ وہ اپنے مالک کا کوئی بھی کام نہیں کرتا, کبھی بھی مطلب اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا, تو وہ اپنے مالک پہ بوجھ ہے. اور وہ بالکل گونگا ہے, وہ کچھ بولتا بھی نہیں ہے. No matter what his master ask him to do, اس کا مالک اس سے کچھ بھی کہے کرنے کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کرتا ہی نہیں ہے, وہ سنتا بھی نہیں, چپ چاپ کھڑا ہے. اور perhaps he is really harmful instead of bringing any good, تو یعنی وہ اور مطلب نقصان پہنچا دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کچھ بھلائی لے کر آئے. Such are idols, یہ ہیں وہ پتلے, وہ اسٹیچوز اور وہ جھوٹے معبود. تو اس کو لٹرل اور میٹافوریکل دونوں اس انداز میں کہا گیا, تمثیلی طور پر بھی اور ریئلی بھی. جیسے when taken as false gods, تو ان کو, یہ آئیڈل کو جب تم جھوٹے معبود بنا کے کھڑے کرتے ہو تو یہ نقصان تو پہنچا سکتے ہیں لیکن بھلائی کچھ نہیں کر سکتے. the other man is in a position of command, اور دوسرا جو ہے وہ باقاعدہ حکم دیتا ہے. and he commands what is just and righteous, اور وہ ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جو بالکل صحیح ہو, یعنی حق پر ہو اور بالکل نیکی کے اس پر, تقوی کے اوپر ہو, righteous. not only his commands but his doings also, یعنی اس کے صرف حکم نہیں, جو حکم کرتا ہے صرف وہی نہیں ہے, وہ جو کرتا ہے وہ بھی ہے. but his doings also are on the path of righteousness, کہ وہ سیدھی راہ, نیکوکاروں کی راہ جو ہے, وہ راہ جو ہے اس پر ہے وہ. such are the qualities of Allah, اور یہ کوالٹیز جو ہے اللہ نے دو بندوں کی مثال دے کے بتایا ہے, لیکن یہ اللہ کی کوالٹی ہے کہ وہ جو بھی حکم کرتا ہے وہ حکم دینے کی پوزیشن میں ہے, وہ حکم دیتا ہے, اس میں حق اور بالکل عدل اور انصاف ہوتا ہے, اور بہت ہی اندر رائچیسنس ہوتی ہے, نیکی اور تقوی, کہ جو بھی وہ حکم دیتا ہے اس کا حکم جو ہے وہ بہت ہی رائچیس, مطلب رائچیسنس پر ہے. not only his commands but his doing also are on the path of righteousness, یعنی اللہ کی تو ہر بات نیچرلی بالکل صحیح راستے پر ہی ہوگی, بالکل نیک راہ پر ہی ہوگی, اور اس کا حکم جو ہے وہ بھی صحیح ہوگا, اور وہ عدل اور انصاف پر بھی ہے. تو یہ ہے اللہ کی کوالٹیز, اللہ کی صفات اللہ کی. 2109, اور جیسے پہلے ہم نے اس پہ پڑھے نا کہ وہ جو بت ہے بنے ہوئے پتھروں کے, یا جو بھی انسان بھی جس کو بنا کے رکھ دیا ہے معبود. اب 2109, the gist of the argument is, تو اس بحث کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ that those who deviate from the worship of Allah commit twofold treason. تو وہ لوگ جو اللہ کی بندگی سے ہٹ جاتے ہیں, دو ڈبل فولڈ ہے, یعنی کہ مطلب ان کی غداری جو ہے وہ 2 فولڈ ہے, ڈبل ہے ان کی غداری. نمبر 1, they do not recognize the immense difference between the creator and the created things, یعنی کہ جو خالق ہے, جو بنانے والا کریٹر, اور جو کریٹڈ چیزیں ہیں, سب لوگ, انسان, جانور, پھل, میوے, ایوری تھنگ, تو جو بھی کریٹڈ تھنگز ہیں وہ اس کا اتنا بڑا فرق نہیں پہچانتے, جانتے نہیں, اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. although in their own little selfish lives, یعنی کہ جو تھوڑی سی زندگی دنیا کی ہے, اور اس میں بھی بندہ بڑا سیلفش ہے, بہت ہی خود غرض, مطلبی, صرف اپنے بارے میں سوچنے والا. تو وہ چھوٹی سی زندگی کے اندر یہ سیلفش بندہ, یعنی ایسے بندے اور بھی ہیں, they are tenacious of any little differences there may be between themselves and other fellow creatures not so gifted.
تو وہ اتنا مطلب سخت ہے اور اپنا پاور کا استعمال کرتا ہے. تھوڑا سا اگر فرق آ جائے ان میں اور جو دوسرے اللہ کے جو بھی اور دوسرے بندے ہیں جن کو اللہ نے مطلب ان کے ساتھ کے یعنی فیلو کریچرز ان کے ساتھ کے، تو جو بھی ان کے ساتھ کے بندے ہیں اور ان کو اتنا مطلب جو ان کو گفٹڈ ہے وہ یہ ان بندوں کو نہیں ہے. ان کے وہ لوگوں کے پاس شاید یا تو علم نہیں ہے یا ٹیلنٹ نہیں ہے یا مال نہیں ہے، ویلتھ نہیں ہے، تو وہ دیکھو ان کے ساتھ کتنے ایسے سخت رہتے ہیں کہ یعنی کہ جو بھی مطلب تھوڑا سا بھی ڈفرنس ہے تو تم اس کے معاملے میں اتنی سختی برت رہو کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم کی کمی ہے یا سمجھو پاور کی کمی جو بھی ہے اس کے وجہ سے تم اس کے ساتھ اتنی سختی کا یہ کرتے ہو. Number 2, they are guilty of gross ingratitude in forgetting that the source of goodness and power is Allah. تو وہ لوگ اس بات سے بہت ہی یعنی کہ ایک طرح سے شرمندہ اور مجرم ہے کہ ان کا جو شکر گزاری پنا جو ہے وہ پورا کے پورا جو ہے وہ بھول گئے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ وہ اللہ جس کا ان کو شکر کرنا چاہیے، جو اللہ تمام بھلائی کا اصلی سر چشمہ ہے وہ اور وہ سورس ہے کہ وہ تمام بھلائی جو بھی آتی ہے وہ سب اس کا وہ اللہ ہی ہے اس کا ذریعہ. اینڈ پاور، اور وہ پاور جو ہے وہ دیٹ از اللہ. ٹو ہوم alone they owe all the gifts they enjoy in life. تو تمام جتنی بھی چیزیں زندگی اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے اندر جہاں بندہ اتنا سیلفش ہوتا ہے تو وہ سوچو اپنے سے کم جو بھی اس کے ساتھی ہے اس کے ساتھ جو ہیں وہ ان کو برداشت نہیں کرتا، اور وہ بہت اس کو بہت ہی اشیمڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ مجرم ہے اس بات کا کہ اس کا جو پورا کے پورا شکر گزاری جو ہے وہ بھول چکا ہے، وہ کہ جو بھلائی اس کو مل رہی ہے وہ سب اللہ کا پاور ہے جس کے تھرو تم کو مل رہی ہے. اور جو کچھ بھی تمہیں مل رہا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر تمام وہ گفٹس وہ سب کے سب اللہ ہی کے پاس سے آ رہے ہیں، جس کو کہ تم اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر بہت انجوائے کرتے ہو. تم ان کو وہ تمام گفٹ تم کو بہت اچھے لگتے ہیں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ مطلب طاقت ہو، اور یا پھر مطلب کوئی ٹیلنٹ ہو یا علم ہو، تو تم وہ تمام گفٹ کے لیے تم بھول جاتے ہو کہ وہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس سے آ رہا ہے اور اسی کا تم کوئی شکر گزاری نہیں کرتے. لیکن وہ تو دے رہا ہے نا، سب کو دے رہا ہے وہ، چاہے کوئی اسے مانے نہ مانے، بھلا برا کہے معاذ اللہ یا جو بھی کرے، یا اس کو بالکل اس کی بندگی بھی نہ کرے، اس کے سامنے لا کے کسی گونگے بہرے کو لا کے کھڑا کر دے، پتلے کیا ہے گونگے بہرے ہی تو ہے. تو ایسی ساری چیزیں اللہ کتنا برداشت کرتا ہے یہ سوچو. اب اس کا ریسٹ جو ہے میں وہ تفسیر ابن